لڑکی کو دلہن جب بننے لگے تو ہلدی لگانا جائز ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم، نو آبجیکشن، اوکے انگلش آپ کیا سمجھ رہے ہیں، انگوٹھا چھاپوں کیا؟ تو عورت کو لگا سکتی ہے، لیکن لڑکا کو ہلدی مہندی لگانا کیسا ہے؟ دہی پہ تو اس پہ وہ سب اس میں آ جائے گا، وہ سب بتا ہی دے رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، سنیے غور سے، ہلدی لگانا سمجھ گئے، ہم بھی لگا سکتے، آپ بھی لگا سکتے، شادی ہی میں نہیں۔ ہلدی کیوں لگاتی ہے؟ پہلے کے لوگ بڑے سائنٹسٹ تھے، سائنسداں تھے، سمجھ گئے ہیں، اور ہلدی بھی 5-5 6 دن عورتیں لگاتی تھی۔ ہاں، اس سے کیا ہوتا تھا، چہرہ نکھر جاتا تھا، نہیں سمجھے؟ دولہا کا گھر بھی مہکتا تھا، عجب خوشبو ہے۔ آج کل تو سینٹ بھی مار دو تو گھر نہیں مہکتا ہے، کاہے؟ فیس بک پہ ملاقات ہو گئی، واٹس ایپ پہ ملاقات ہو گئی۔ پہلے کی شادی ہوتی تھی، ماں باپ نے دیکھ لیا، نہ لڑکا لڑکی کو دیکھا، نہ ملاقات، نہ سلام، نہ کلام، کچھ نہیں، وہ بھی خدا کے بھروسے، یہ بھی خدا کے بھروسے۔ اور جب دونوں نے خدا پہ بھروسہ لگا لیا، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے دیا۔ فیس بک پہ سارا خیر۔ تو لڑکا کو، ہاں سنیے اما صاحب، لڑکا کو دولہا جو بن رہا اس کو ہلدی لگانا جائز ہے کہ ناجائز؟ دو جواب، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، لگا بھی سکتی ہے نہیں لگائے، دونوں صورت ہے۔ خرچہ کیجئے انرجی تو میں بتا دے رہا ہوں۔ جائز کیسے ہے لڑکا کو ہلدی لگانا؟ ہلدی ہی نہیں لگاتی ہے، کڑوا تیل، غنیمت ہے کہ مٹیا تیل کے ساتھ نہیں لگاتی ہے، کڑوا تیل، گانا بھی ایک سے ایک، اللہ کی پناہ چھوڑیے۔ لڑکا کو ماں ہلدی لگا سکتی ہے، بہن لگا سکتی ہے، دادی لگا سکتی ہے، نانی لگا سکتی ہے، خالہ لگا سکتی ہے، بھابھی چھو نہیں سکتی، بھابھی چھو نہیں سکتی، کوئی دوسری عورت نہیں چھو سکتی، حرام حرام حرام۔ لیکن عورتوں کا جو حال ہے بھائی، اب تو ہم کو اس سب سے نہیں، پہلے دیکھتے تھے، باپ رے باپ، فری میں اتنی مالش کرواتا تھا، ارے باپ، ارے ہاں ادھر 2-3 عورت بھری ہوئی ہے، ادھر بھری ہوئی ہے، مالش چالو ہے، ای مستی میں پڑا ہوا، جان ڈھا کے پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ لڑکا بھی گنہگار ہوگا جو عورت چھو رہی تھی، غیر محرم کو دیکھنا جب گناہ تو چھونا کیسے جائز؟ پھر تیل لگانا کیسے جائز؟ اتنا ہی شوق تھا عورتوں کو کہ تیل لگائے تو اپنے شوہر کی مالش کر دی ہوتی، ثواب مل گیا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کا مسئلہ جاننا ضروری ہے۔ ہاں میری بھی شادی ہوئی، ایک ہی بار ہوئی ہے، ہاں میری اماں نے لگایا، ہاں میری بہن لگا رہی تھی، میری دادی تھی وہ لگا رہی تھی۔ آپ لوگ بھی اس مسئلے پہ غور کیجئے گا، بے مزہ گناہ کیوں کیجئے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہانے کا تو پہلے ذرا سسٹم الگ تھا، غلام مذکر خان صاحب، ارے باپ رے باپ، آپ لوگ کے یہاں کیا مسئلہ تھا نہیں معلوم، لیکن ہر علاقے کا الگ الگ رہتا ہے نا، بہت زرخیز علاقہ میں رہتے ہیں۔ جی ہاں ندیم بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، آمین کہنے بھائی، ہاں نظر بد سے بچائے۔ نہانے میں تو ہمارے یہاں کا یہ حال تھا کہ اتنی ہلدی اس کو لگا دے، باپ رے باپ، کڑوا تیل، ادھر سے ٹپک رہا، ادھر سے ٹپک رہا، ادھر سے، اور سنیے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ بتانا حضرت بہت ضروری ہے، حضرت یہ مسئلہ بتا دے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں چھری تلوار ضرور دے دے، جو دولہا بنا ہوا ہے اس کو یہ ہاتھ میں چھری چاہیے ہی چاہیے، ہاں چکو تلوار نہیں، تلوار کا پرپوتا ہے، اتنی چھری، چاقو ہے نا، اتنا بڑا چاقو اس کے ہاتھ میں دے دے۔ اور وہ لڑکا جو ہے نا، وہ بھی دیکھیے کیا، سب چھوٹے تو چھوٹے، چاقو نہ چھوٹے، سو رہا ہے تو سرانے میں جا رہا ہے، ٹٹی بھی جا رہا ہے تو چھری لے کے جا رہا ہے۔ کیا بھائی کیا ہے فلسفہ چھری کا؟ بعد میں پوچھے تو پتا چلا کہ ہاتھ میں لوہا رہے گا نا تو اس کو نظر نہیں لگے گی، ہاں جادو نہیں لگے گا۔ میں نے کہی کون مفتی فتویٰ دیا ہے؟ یہ فتویٰ کون مفتی دیا ہے؟ کہا اس کی دادی۔ صحیح بولا،
یہ مفتیہ جو ہے اس کی نانی ہے، بڑھیا سب ہے، سمجھ گئے؟ وہی بولی ہے لوہا رکھو جادو نہ لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لوہا میں یہ پاور نہیں ہے کہ جادو سے بچا لے، تانبے میں یہ پاور نہیں ہے کہ نظر بد سے بچا لے۔ ہم مسلمان ہیں، لوہا تانبے پہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں۔ اللہ نے محبوب مجھے دیا، محبوب خدا نے قرآن ہمیں دیا اور ارشاد فرمایا نظر بد سے بچنا چاہتے ہو، جادو سے بچنا چاہتے ہو، صبح کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لو اور ہاتھوں کو بدن پہ پھیر لو، شام تک کوئی جادو اثر نہ کرے گا، اور شام میں کرو گے تو صبح تک اثر نہ کرے گا۔ کیا کیا آفت ہے، اس لیے اس میں اب تو ایسا ماحول نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر کبھی آؤں گا بتا دوں گا، بھائی صاحب نے بتایا اس کو مجھ کو بتانا ضروری ہے، لیکن خرچہ کیجئے تب، انرجی خرچہ کر لے۔ اچھا آپ میرے دوست، آپ لوگ کا میرے جانے کے بعد کر لیجئے آپ لوگ بھی، پورا اندر کا اچرا اچرا نکل جائے گا، سبحان اللہ کہیے گا تو گناہ مٹ جائے گا، گناہ اچرا کچرا مت، گناہ نہیں سمجھے، گناہ نکل جائے گا، برا نہیں مانیے گا، سمجھ گئے؟ میں آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، گناہ کا کچرا سب جو ہے نا اللہ کا نام لینے سے نکل جاتا ہے، ہاں اس لیے میں نے کہا ذرا خرچہ کیجئے، سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات میں نے آپ کا ہاتھ اس لیے اٹھا دیا ہے، معاف کر دیجئے گا، یہ نہیں کہے گا سنی مولوی لوگ پگلا گیا ہے، کبھی ہاتھ اٹھواتا ہے کچھ دنوں کے بعد پاؤں اٹھوا دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ماحول ایسا ہے، سونے کا وقت ہے تو ذرا بدن میں حرکت ہو جائے، اور کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ کچھ مولانا ایسے ہیں جو کہتے بھی رہتے ہیں تو مجمع ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، تو سنک کے واٹس ایپ پہ اول فل بول رہا ہے، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اول فل بول رہا ہے، عجیب مسئلہ ہے بھائی۔ یہ محبت والے لوگ ہیں، محبت میں یار لوگ جان دے دیتے ہیں، سبحان اللہ کیوں نہیں کہیں گے؟ صحیح بول رہے ہیں نا بھائی، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا ہے تو ہم بتا دے رہے ہیں، صبح ہوتا ہے بے موہی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ اصل میں راز کیا ہے میں بتا دے رہا ہوں، ہم لوگ کے ہاں گھر میں تو اب بچہ کم پیدا ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ اب تو زیادہ ہاسپٹلے میں ہوتا ہے۔ ارے 3 مہینہ پہلے الٹرا ساؤنڈ، فلٹرا ساؤنڈ، کھلٹرا ساؤنڈ، اتنا ساؤنڈ ہو رہا ہے پوچھے مت۔ اب پہلے ہی سب کچھ نہیں ہوتا تھا، ارے صحیح بول رہا ہوں نا بات، پہلے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یہ اینٹی بائیوٹک، وہ دوا، یہ دوا، 80,000۔ حضرت ہم کو یاد ہے، سمجھ گئے، بچپنا تھا، ہم دیکھتے بھی تھے کہ جو خاتون ماں بنے 1000 جڑی بوٹی کو ملا کے بوڑھی عورتیں اور دیگچی پہ 5 دن تک چڑھا کر کے گھٹتے 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 وہ چون پراش کی طرح بنا دے، چون پراش کی طرح، اسی کو کھا کے فٹ۔ اور آج تو ایکچو مکس، میکسو مکس، ٹیکسو مکس، یہ سب دوا کھا رہی ہے الٹرا ساؤنڈ کے بعد۔ اکثر بچہ ہاسپٹل میں پیدا تھا، مجبوری بھی ہے، اب مجبوری بھی ہے، ویسا ماحول نہیں، ویسا کھان پان نہیں ہے، مجبوری ہے، جانا بھی چاہیے، سمجھ گئے؟ ایسا نہ ہو کہ گھر میں کچھ ایسا کروا دیجیے گا، مر اڑ جائے تو ہم کو پھنسا دیجیے گا، ہاں ایسا نہیں ہو، دیکھ کر کے۔ تو ہم لوگ کے گھر میں جو بچہ وغیرہ پیدا ہوتا تھا تو پیدا ہونے کے بعد جو ہے ہوتا کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پیدا ہوا تو عورتیں زیادہ آ رہی ہیں، سمجھ گئے، دیکھنے کے لیے وغیرہ، اور اس میں بھی کون پاک ہے کوئی ناپاک ہے، کون کس حالت میں، اس کا بدن کیسا ہے، کس کا کپڑا کیسا ہے، سب آ رہی ہے، دھرلے آ رہی ہے، بابو کو دیکھے، بابو کو دیکھے، بابو کو دیکھے۔ اور دایا جو ہوتی تھی وہ تو اور فرسٹ کلاس، 6 مہینے کپڑا صاف نہ، منہ صاف وغیرہ وغیرہ، دیکھے وہ تو آتی تھی گندگی کو صاف کرنے، یہی نہ بول رہا ہوں بھائی، یہی بھیڑ، یعنی آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، محلے کی عورتوں کی بھیڑ، یہی نا۔ لیکن خرچہ کر لیجئے، خرچہ کر لیجئے، انرجی خرچہ کیجئے، فتوہ نہیں لگائیے گا، انرجی خرچہ کیجئے، سمجھ گئے؟ زور سے۔ جب میرے سرکار پیدا ہوئے، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو محلے کی عورتیں نہیں تھیں، محلے کی خاتون نہیں تھیں، حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہے، اور کمال یہ ہے کہ دیگر کوئی خاتون نہیں، آسمان کے سارے تارے سیدہ کے گھر پہ آ گئے، سیدہ کے گھر پہ آ گئے، فرماتی ہے ایسا لگا میرے سر میں ٹکرا نہ جائے، عالم خیال میں تصور میں سوال کیا، او آسمان کے ستاروں، تمہارا مسکن کہیں اور ہے، تمہاری جگہ کوئی اور ہے، تمہارا مقام کہیں اور ہے، تو کبھی نہیں آیا، آج آمنہ کے گھر کیوں آ گیا؟ کبھی تیرا آنا نہ ہوا، آج کیوں آ گیا ہے؟ تو تمام تاروں نے جو مل کے جواب دیا تھا اسی کو اکٹھا کر کے
کے میرے آلا حضرت نے قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا آسمان کے تارے کیوں آئے تھے؟ وہ سب پہچان رہے تھے، آئے تھے مقصد کے لیے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ یہ جو چمک دیکھ رہے ہیں نور مصطفیٰ کی چمک ہے، تاروں میں ہو ستاروں میں ہو، یہ سرکار کے نور کی چمک ہے، اور ہم لوگ کا بھی چہرہ چمک رہا ہے غلام مصطفیٰ ہونے کی برکت ہے۔